رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ بس اتنا ہی کر دیں ایکو، جتنی بھی ہماری بات سمجھ میں آ جائے، زیادہ ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکو جو ہے تھوڑا کم کر دیں تاکہ ہماری آواز صاف صاف پہنچے۔ محفل میں بہت ہی کم تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں۔ جو بیٹھے ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جاگتے رہیں اور دل سے بیٹھیں تاکہ بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آگے کی کرسی بھر لیں، اگر نہیں تو آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، تاکہ مجھے بولنے میں کچھ اچھا لگے اور آپ کو سننے میں بھی کچھ ٹھیک لگے، اچھا لگے۔ کیونکہ اب آپ گاؤں میں ہی رہیں گے اور میں بھی گاؤں میں ہی رہوں گا، اور ہمارے آئے ہوئے مہمان حافظ محمد مہتاب صاحب اور حافظ محمد عرفان صاحب قبلہ یہ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب آپ جب تک سنیں گے میں سناؤں گا، اور جب آپ کہیں گے حافظ جی بات کریے، میں اس وقت ختم کر دوں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ سفن النجاة، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووالد وما ولد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہم جس کی محفل سجائے ہیں، ہم نے اپنے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، سیاح لامکاں، نادش ہر دو جہاں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی موقع پر ہم نے اپنے پیسے اس محفل کے لیے خرچ کیے اور محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا آج کی شب ان تمام چیزوں میں، ان تمام اخراجات میں جن جن حضرات نے، جتنے لوگوں نے مل کر جتنا بھی حصہ لیا اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرات محترم، آج آپ نے اخبارات کے ذریعے، نیوز کے ذریعے سنا ہوگا کہ اس وقت فرانس میں کیا ہو رہا ہے۔ فرانس میں ایک نیوز چینل والے ہیں، انہوں نے، ان کا نام ہے ہیبڈو چارلی، اس بدبخت نے ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچی اور کہہ دیا یہ مسلمانوں کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ ہر 5 سال کے بعد وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں نکل کر احتجاج کرتے ہیں اس ملعون کے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس میں ایک ٹیچر تھا، اس نے ایک کارٹون بنایا اور اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے طالب علم سے کہا یہ دیکھو یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ ہمیں آزادی ہے، ہم کچھ بھی بولیں، کچھ بھی کہیں، ہمیں آزادی ہے۔
اس بدبخت نے اپنی بات کہہ دی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی عزت کو خود بچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک شخص کے دل میں بات ڈال دی، وہ بندہ اس اسکول سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ۔ وہ عشق نبی کا محبت لے کر اس اسکول کے قریب پہنچا۔ قریب پہنچنے کے بعد وہاں سے 2 طالب علموں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ فلاں بندہ کون سا ہے، فلاں ٹیچر کون سا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ تو اس نے 300 روپے وہاں کے حساب سے 300 روپے دیے۔ تو ان دونوں لوگوں نے بتایا فلاں شخص ہے، وہ آدمی ہے جس نے آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کا ایک خاکہ بنایا ہے، وہ فلاں بندہ ہے۔ اس عبداللہ نامی شخص نے اس ٹیچر کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے کے بعد جب ایک گلی میں اسے پکڑا اور اسے انگنت چاقو سے قتل کیا اور اس کی گردن کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دی اور کہا ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف نام پہ 1000 مرتبہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، یہاں تو تم نے میرے آقا کی کارٹون بنا دیا ہے، اس لیے میں نے تمہاری گردن کو کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دیا ہے۔ اور یہ صرف عبداللہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں 200 کروڑ سے زیادہ بسنے والے مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے۔ مسلمان تمام مصیبت، تمام طرح کی پریشانیاں جھیل سکتا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ ایک گھنٹہ ہو چاہے ایک سال کی بات، اس کی گردن ضرور کٹتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو، یہ کوئی نہ سوچے کہ میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بنا کر کے کارٹون بنا کے زندہ رہے، یہ بالکل محال اور باطل ہے۔ عزیزان ملت اسلام کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج مسلمان اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یوم ولادت کے دن بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ، بڑے ہی فرحت و شادمانی کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محفل میلاد میں آتے ہیں، جن کی مقدر میں جتنی چیزیں رکھی رہتی ہیں، جتنی نیکیاں رہتی ہیں، وہ بیٹھتا ہے اور پھر اس کے چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ فلاں چلا گیا میں نہیں گیا۔ بات بس اتنی ہے کہ جس کے قسمت میں جتنی نیکیاں لکھی ہیں اتنا دیر وہ بیٹھتا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا ہے اور پھر اپنی نیکیاں لے کر محفل کے ختم پہ یا بیچ میں یا کچھ ہی دیر کے بعد چلا جاتا ہے۔ تو مسلمان اسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا۔ اب مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی فہم و بساط اور مختلف ذرائع مختلف طریقے سے محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، جن میں یہ لائٹیں لگانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ طرح طرح کی سجاوٹیں کرنا، محفل پاک کا انعقاد کرنا، قرآن خوانی کرنا، نعت خوانی کرنا اور لنگر کرنا وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں جن سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں آپ بیٹھے ہیں
جنہوں نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا، یہ سب اپنی محبت کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، وذکر اور اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 365 دن رب نے ہی بنائے ہیں، اور یہ ہفتے، مہینے، سال، یہ سب جب اللہ رب العزت نے ہی بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ کچھ تو وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنوں میں جس کی وجہ سے وہ دن اللہ کے دن ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، یہ آیت کریمہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت یعنی میلاد اور آپ کی وفات اور دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق سے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، سلامتی ہو اس پر جس دن وہ اس دنیا سے جائے گا، سلامتی ہو اس پر جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ کچھ اسی طرح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں یہاں سے جاؤں، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ تو پتا چلا جب یہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اس دن اللہ رب العزت سلامتی فرما رہا ہے، جس دن انبیاء کرام اس دنیا سے جا رہے ہیں اس دن اللہ رب العزت سلامتی فرما رہا ہے۔ جب وہاں زندہ اٹھائے جائیں گے بروز محشر، جب انبیاء کرام زندہ اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت اس دن بھی سلامتی نازل فرما رہا ہے۔ جب یہ انبیاء کرام کا یہ مقام ہے تو جس دن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور تیرا، دیدار صدقہ نور۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے دنوں کو اللہ رب العزت نے یاد کرنے کو کہا ہے وہ یہی دن ہے جس دن انبیاء کرام پیدا ہوئے اور جس دن اس دنیا سے گئے ہیں۔ اور دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کئی جماعتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور جو 72 ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، 12ویں شریف کی خوشی مناتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ایسی جماعت بھی نظر آئے گی جو 12ویں شریف کی محفل، لائٹیں لگانا، طرح طرح کے انتظامات کرنا، ان سب کو ناجائز و حرام، بدعت اور فضول خرچی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے بیٹی کی شادی کرا دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے، دیگر انبیاء کرام کے تعلق سے قرآن مقدس میں بہت ساری آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور
ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تمہیں مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے عیسیٰ، جس کا نام ہے مسیح مریم کا بیٹا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کو در سنانے والا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو خوب چرچا کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی، قسم ہے مولود کی۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں یہاں پر ولد سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت قرآن کریم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد بنا رہا ہے اور دیگر انبیاء کرام کا میلاد بنا رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو بارہویں شریف کی خوشی منانے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں ناجائز و حرام ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں جب تک صبح قیامت تک اگر دنیا میں ایک بھی سنی زندہ رہے گا تو کہتا رہے گا حشید ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دن مصر فارس نجد کے انہیں گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابھی جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور بھی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے جس میں انبیاء کرام کے میلاد کو بیان فرمایا گیا ہے۔ بس میں 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اب میں میلاد پاک بیان کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ بات تو اور تھی، بیان کرتے تو اور بھی ہوتا، لیکن ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کریں، تو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ کتابوں ملتا ہے فَقَبَضَ قُبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي وَأَنْتَ عِشْقِي وَأَنَا عِشْقُكِ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اپنے نور سے فَقَبَضَ قُبْضَةً مِّن نُورِهِ، اپنے نور سے اللہ رب العزت نے ایک مٹھی نور لیا اور فرمایا کونی حبیبی، اے میرے حبیب ہو جا، وَأَنْتَ عِشْقِي، تو میرا عشق ہے، وَأَنَا عِشْقُكَ، میں تیرا عشق ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمانے کے بعد فرمایا یا محمد انا وانتا وما سواکا خلقت لاجلک
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تم ہو، آپ ہیں اور میں ہوں، آپ کے سوا جو کچھ بھی میں نے تخلیق فرمائی ہے، میں نے پیدا فرمایا ہے، اے حبیب وہ آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی یہ شان و شوکت دیکھی، اپنی یہ عظمت و رفعت دیکھی، تو آقا کریم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ وما سواکا ترکت لأجلک، اے پروردگار عالم تو ہی ہے، میں نہیں ہوں، تیرے سوا جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں 40,000 سال تک رکھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 3,50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے، امام قسطلانی فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، تخلیق فرمائی اور اس میں روح ڈال دی، تو رب نے فرمایا، اے آدم میں تمہاری کنیت ابو محمد رکھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا آخر یہ ابو محمد رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ ابو محمد لقب رکھنے کی، کنیت رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس میں کون سے رموز و اسرار ہے مولا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے آدم تم اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو اوپر کی جانب اٹھایا ہے تو پردہ عرش پر نور محمدی کو جگمگاتا ہوا دیکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد پر عرض کرتے ہیں، مولا یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے جو عرش پر چمکا رہا ہے، جو عرش پر چمک رہا ہے، جو عرش پر جگمگا رہا ہے، جو پردہ عرش پر جگمگا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے آدم یہ تمہاری ذریت میں، یہ تمہاری اولادوں میں ایک عظیم نبی کا نور ہے جس کا نام میں نے آسمانوں پہ احمد رکھا ہے اور زمین پر میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے آدم لولاہ لما خلقتک وما خلقت السماء والارض، اے آدم اگر میں اس نور کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ تو میں کسی آسمان کو پیدا کرتا، نہ کسی زمین کو پیدا کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چوڑی و چوڑ تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجات تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس نور میں بہت کم وقت میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سنیں گے نا؟ سنیں، بس میں مختصر کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں ورنہ باتیں اور تھی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے تخلیق فرمائی، پتلا بنایا، نور محمدی کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جلوہ گر فرما دیا، امانت کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنا، میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 3,50,000 سال پہلے پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک پہ رکھ دیا، پشت انور۔ اب وہ نور منتقل ہوتا ہوا پاک باپوں کے سلبوں سے اور پاک ماؤں کی رحموں سے ہوتا ہوا وہ نور نسلن بارے نسلن ہوتا ہوا تمام انبیاء کرام سے ہوتا ہوا وہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت انور میں چمکنے لگا، پیشانی مبارک میں جلوہ گر ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا نور
ہمیشہ حضرت آدم سے لے کر میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پاک باپوں سے اور پاک ماؤں سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ کیا وہابی اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امی اور ابو یعنی والدین یہ کافر ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک باپوں سے پاک ماؤں سے ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا، پھر وہ نور ہوتا ہوا تمام انبیاء کرام سے ہوتا ہوا پاک باپوں سے پاک ماؤں سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی مبارک میں جلوہ گر ہو گیا، چمکنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ ذاکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک میں جلوہ گر ہوا، اس رات ایسا معجزہ نمودار ہوا کہ قریش کے تمام جانور آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے مبارک ہو آج کی رات اللہ کا حبیب برادر اپنی امی جان کے بطن پاک میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے امی جان کے بطن پاک میں جلوہ گر ہوا ہے، اس رات ابلیس دوڑتا ہوا چیختا ہوا روتا ہوا ایک پہاڑ کی جانب بڑھتا چلا گیا، پہاڑ کو پہنچ کر ابلیس زارو قطار رونے لگا، آہو تکا کرنے لگا، اس کی آواز سن کر اس کی آہو تکا سن کر اس کی رونے کی آواز سن کر دنیا بھر کے شیاطین دوڑتے ہوئے ابلیس کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگا اے ابلیس آخر تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، ایسا کون سا واقعہ رونما ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر تو رو رہا ہے؟ ابلیس کہتا ہے تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، ارے آج کی ہی وہ شب ہے، آج کی ہی وہ رات ہے کہ عبداللہ کا نور نظر اپنے امی جان کے بطن پاک میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ حضرات محترم آج جو لوگ جشن عید میلاد النبی منانے کو منع فرماتے ہیں وہ ابلیس کے قول پر عمل کرتے ہیں، ابلیس کے فعل پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو سنی ہیں، ہم تو کہیں گے حاشیہ ڈالیں گے، ہم پیدائش مولا کی دھن مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ابو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، نثار تیری چہل پہن کر ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے صرف ابلیس بھی ایسا تھا جو آقا کی آمد پر رو رہا تھا۔ اور آج جو لوگ آقا کی آمد پر منع کرتے ہیں خوشیاں منانے سے، منع کرتے ہیں علاقے سلانے سے، وہ حقیقت میں ابلیس کے ہی پیروکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے، صحابہ نے منایا ہے، انبیاء کرام نے میلاد منایا ہے، اور اللہ رب العزت نے میلاد کے متعلق سے بہت ساری آیت کریمہ قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو آخری کر رہا ہوں، پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوا 12ویں کی شب آئی، آج کی شب تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس رات 12ویں کی شب تھی پورا مکہ نور سے بھرا ہوا تھا، لگ رہا تھا نور کی بارش ہو رہی تھی، اور میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کی رات میرا لال اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار مرمت کرنے کے لیے گئے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، اور مجھے یہ خوف تھا
کہ اگر آج ہی بچے کی ولادت ہو گئی تو میں کیا کروں گی، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اسی کشمکش میں تھی کہ میں اکیلے کیا کروں گی کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے کی دیوار تھکتی ہے اور اس میں سے 4 عورتیں لمبے لمبے قدوں والی عورتیں آتی ہیں، آ کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتی ہوں، ایسا لگتا ہے ان کے چہرے سے رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، ان کے چہرے سے ملاحت ٹپک رہی ہے، ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس میں سے ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے آمنہ تجھے مبارک ہو، آج امام الانبیاء تشریف لانے آ رہے ہیں۔ وہ آ کے میرے پیچھے بیٹھ گئی، میرے دائیں جانب بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا او آنے والی آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگی اے آمنہ کیا تمہیں نہیں پتا میں آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہوں۔ اس کے بعد آمنہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ دوسری عورت میرے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت میری بائیں جانب بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اسے کہا او آنے والی آپ کون ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیوی سارہ ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ تیسری عورت میرے سامنے آئی اور کہنے لگی اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا او آنے والی آپ کون ہیں؟ وہ کہتی ہے وہ آ کے میرے پیچھے جانب بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اے آمنہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ چوتھی عورت میرے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، آج امام الانبیاء آنے والے ہیں، آج غریبوں کو ماوا منجا آنے والے ہیں۔ میں نے اس سے کہا او آنے والے آپ ہیں کون؟ وہ کہتی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تمہاری بات مریم ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 سال پہلے وفات پا چکی تھی، آخر یہ جسمانیت کے ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیسے آ گئی؟ تو آپ کہیں گے جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی جماعت فرمائی تھی، میرے آقا امامت فرما رہے تھے، تمام انبیاء کرام 1,34,000 کم و بیش انبیاء کرام میرے آقا کے پیچھے اقتدا کر رہے تھے ماں جسمانیت کے ساتھ۔ اسی طرح سے حضرت آمنہ کے گھر میں 4 عورتیں آ گئی ہیں، عورتیں کہتی ہیں اے آمنہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم تیرے گھر میں دائی بن کر آئے ہیں، تیری خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ عورتیں اپنی قبروں سے اٹھ کر 1000 سال کے بعد حضرت آمنہ کے گھر آ سکتی ہے کہ یہاں سے سنیوں کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء اولیاء اور دیگر انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے جو عورتیں وفات پا گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت آمنہ کے گھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان کے لیے دائی بن کے آئی اور جسمانیت کے ساتھ آئی تھی۔ میرے عزیز پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ بس ایک پل گزرا اور میرے بدن سے میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، نور نکلا۔ مفسر کرام بیان فرماتے ہیں اے آمنہ لڑکا تھا یا نور تھا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے نور نکلا، اور وہ نور جب نکلا تو میں نے اس نور کی روشنی میں مکہ شریف میں رہ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ اس نور کی یہ فضیلت تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے کہ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت آمنہ مکہ میں ہوتے ہوئے آپ نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ اور میرے آقا جب تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے فرمایا ربی حب لی امتی، اے پروردگار عالم تو میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پھر وہ نور پوری دنیا میں پھیلتا گیا اور جو تاریکیاں تھیں، جو شیطان نے اپنی تاریکیاں پھیلائی ہوئی تھی، وہ تاریکیاں چھٹتی ہوئی نظر آئی۔ میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کرتا ہوں، میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو کچھ غلطیاں ہوئی لفظ معنی قرآن کی آیت کریمہ پڑھنے میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیل کا صلوات و سلام پڑھیں۔